بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو عنقا کہانی کا تیسرا حصہ سنائیں گے۔ ابھی تک عنقا جو ہے وہ ایک سلو پیس کے ساتھ چل رہی ہے اور اس میں کچھ زیادہ جادوئی اور شیطانی طاقتوں کا عمل دخل آپ کو نظر نہیں آیا، لیکن جلد ہی آپ یہ سنیں گے کہ کس طرح جمیل ان شیطانی قوتوں کے چکر میں پھنسے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ عنقا نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے اپنے پرسرار وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ماہ کسی انسان کے خون کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن اس بار کملا کا خون پیے اسے ایک ماہ سے کچھ زیادہ ہی دن گزر چکے تھے، مگر اس نے ابھی تک مجھ سے کسی قسم کی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے مجھے امید ہو چلی تھی کہ غالباً اب عنقا میرا پیچھا چھوڑ دے گی اور کسی دوسرے سر کو اپنا مسکن بنا لے گی۔ مجھے بڑی شدت سے اس دن کا انتظار تھا جب مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا مل جاتا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا یوں کہ ایک روز جب میں نرگس کو گھر پر چھوڑ کر ایک ضروری کام کو نپٹانے کی غرض سے آفس کے لیے روانہ ہوا تو عنقا مجھے راستہ میں تنہا پا کر مخاطب ہونے لگی۔ جمیل، میں تمہارے اندر کچھ تبدیلیاں دیکھ رہی ہوں۔ عنقا کی سرگوشی میرے کانوں میں ابھری تو میرا سکون ترم برم ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے یہ جملہ ادا کرتے وقت عنقا کے چہرے پر کرب طاری تھا۔ وہ اپنی نشیلی نظروں سے، جن میں اس وقت شکایت بھری ہوئی تھی، مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آج وہ سرخی بھی موجود نہیں تھی جو انسانی خون پینے کے بعد نمودار ہو جاتی تھی۔ اس کے تراشیدہ ہونٹ خزاں زدہ پتیوں کی طرح مرجھائے مرجھائے سے نظر آ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے عنقا کے چہرے پر پھیلے ہوئے تاثرات کو محسوس کیا، پھر سنبھل کر بولا، تم بھی تو آج کل مجھ سے ناراض ہو۔ ہاں، لیکن میری ناراضگی کی وجہ تمہیں معلوم ہے؟ عنقا بولی۔ میں سمجھا نہیں تمہارا مطلب، میں نے دیدہ و دانستہ انجان بنتے ہوئے کہا، ورنہ میں خوب جانتا تھا کہ عنقا کی ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ وہ مجھ سے اسی دن سے برہم تھی جب میں نے اسے انسانی خون پینے سے باز رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ تمہیں اب اتنی فرصت ہی کہاں کہ تم میری بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو، عنقا نے شکایت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ یہ بات نہیں عنقا، بات دراصل یہ ہے کہ میں رہنے دیجئے جمیل صاحب، عنقا نے میرے جملے کو درمیان سے اچکتے ہوئے تیزی سے کہا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے تم نے نرگس سے شادی کی ہے تمہاری دلچسپی میرے وجود سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ تم مجھے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جبکہ تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہارے لیے بڑی اہم حیثیت رکھتی ہوں، نرگس سے بھی زیادہ۔ لیکن نرگس سے شادی کرنے کا مشورہ تو خود تم نے ہی دیا تھا، میں نے تھوک نگل کر بولا۔ عنقا کی بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ میں اس سے انکار نہیں کروں گی، مگر تم میرا مقصد نہیں سمجھے، عنقا نے تیزی سے جواب دیا۔ میں تم سے کسی جسمانی قرب کی خواہاں نہیں ہوں، میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنے کیے ہوئے عہد پر قائم رہو۔ عہد کا لفظ میرے ذہن پر بم بن کر پھٹا تھا۔ اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں عنقا پھر مجھے کسی قتل پر مجبور نہ کرے، اور اس خیال کے ابھرتے ہی میرا سارا جسم کسی انجانے خوف سے کپ کپا اٹھا۔ ابھی میں کوئی معقول جواب سوچ ہی رہا تھا کہ عنقا نے بڑی سنجیدگی سے کہا، جمیل، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی تو اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ جتنا تم مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی میں تم سے اور قریب ہوتی جاؤں گی۔ لیکن میں اب تمہارے خاطر کسی کے خون سے اپنا ہاتھ نہیں رنگ سکتا، اچانک میں نے بدلے ہوئے تیور سے جواب دیا۔ عنقا میرا جواب سن کر بولی، میں تم کو ایک موقع اور دے سکتی ہوں سوچنے کے لیے۔ دفع ہو جاؤ، میں چیخ اٹھا، مجھے کسی موقع کی ضرورت نہیں ہے۔ نرگس کے ساتھ میں کسی جھونپڑی میں بھی خوش رہ سکتا ہوں، اگر تم چاہو تو اپنی دی ہوئی دولت اور شہرت واپس چھین لو۔ اس بار عنقا نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے موجودہ رویے نے اسے متحیر کر دیا ہے۔ اس کا چہرہ دہکتے ہوئے تنور کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ غصیلے انداز میں کھڑی اپنے ہونٹ چباتی رہی، پھر میں نے محسوس کیا کہ اس کا پرسرار وجود میرے سر پر سے رینگتا ہوا اتر گیا، بالکل اسی طرح جس طرح جمشید اور کملا کے قتل کے بعد ہوا تھا۔ ایک ثانیے کے لیے میرا دل خوشی سے اچھل پڑا کہ عنقا کے پرسرار وجود سے مجھے چھٹکارا مل گیا ہے، مگر پھر دوسرے ہی لمحے عنقا کی حیرت انگیز قوتوں کا خیال میرے ذہن میں ابھرا تو کسی انجانے خوف کے تحت میرے جسم کے تمام رونگٹے الف کی صورت کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے ذہن میں ایک خیال بڑی سرعت سے ابھرا، کہیں ایسا تو نہیں کہ عنقا مجھے کسی نئی مصیبت سے دوچار کر دے؟ اس کے لیے کوئی بات بھی مشکل اور ناممکن نہیں تھی۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے بڑی تیزی سے گاڑی کا رخ
گھر کی سمت موڑ دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ قبل اس کے کہ انکا مجھے کسی مصیبت میں گرفتار کرائے، میں نرگس کو تمام تفصیل بتا دوں گا اور وہی کروں گا جس کا مشورہ مجھے نرگس دے گی۔ گاڑی آندھی اور طوفان کی طرح گھر کی سمت دوڑ رہی تھی۔ راستے میں کئی جگہ حادثہ ہوتے ہوئے بچا۔ بہرحال میں کسی نہ کسی طرح گھر پہنچ گیا۔ پھر میں نے نرگس کو منوان شروع سے لے کر آخر تک تمام باتیں بتا دیں، جنہیں سن کر وہ یوں میرے چہرے کو گھورنے لگی جیسے اسے میری صحت دماغی پر شبہ ہو رہا ہو۔ پھر وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہیں مجھ پر مالی خولیے کا حملہ تو نہیں ہو گیا۔ اسے میری باتوں پر اعتبار ہی نہیں آیا تھا۔ نرگس میری زندگی، میں نے اسے اپنی باہوں میں لے کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں آیا۔ تم ہی کیا، کوئی اگر دوسرا بھی سنے گا تو یہی کہے گا کہ میری دماغی حالت الٹ گئی ہے، لیکن یقین کرو میری روح، اس وقت میں نے تم کو جو بتایا ہے اس کا ایک ایک لفظ درست ہے، اور اب میں تمہارے مشورے کا منتظر ہوں۔ نرگس بڑی دیر تک حیرت و استعجاب کی کیفیت سے دوچار خالی خالی نظروں سے میرا چہرہ تکتی رہی، لیکن جب میں نے قسمیں کھا کر اسے یقین دلایا تو اسے میری باتوں پر اعتبار آ گیا، مگر اس کے باوجود فوری طور پر مجھے مشورہ دینے کی بجائے تصویر حیرت بنی رہی۔ اسے یوں سکتہ طاری ہو گیا جیسے کچھ عجیب ہی ہو گیا ہو۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت سنبھلی تو اس نے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ انکا آپ کو کسی بڑی مصیبت میں پھنسا دے گی؟ ہاں، میں نے تلملا کر کہا۔ وہ کمبخت بہت پرسرار قوتوں کی مالک ہے۔ اس نے مجھ سے کئی موقع پر یہ بات کہی تھی کہ اگر کبھی بھی میں نے اس کے ساتھ بدعہدی کی تو مجھے الجھنوں اور پریشانیوں میں پھنسا دے گی۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ کسی پیر صاحب سے ملیں، نرگس نے جلدی سے کہا۔ مجھے تو انکا کا وجود کوئی چھلاوا یا گندی روح معلوم ہوتی ہے جس کا توڑ کوئی بزرگ ہی کر سکتے ہیں۔ آپ فوری طور پر کسی بزرگ سے مل کر جان و سلامتی کی تعویذ حاصل کر لیں۔ خدا نے چاہا تو پھر انکا آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ نرگس کا مشورہ اس قدر معقول تھا کہ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ گیا۔ جو بات مجھے اس وقت نرگس نے بتائی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی، ورنہ میں ضرور کسی بزرگ سے رجوع کر چکا ہوتا، اور کیا عجب تھا کہ ان تمام پریشانیوں سے محفوظ بھی رہتا جو اب مجھے چاروں طرف سے گھیر چکی تھی۔ میں اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھا کہ نرگس بڑے پیار سے بولی، کس سوچ میں گم ہیں آپ؟ میری مانے تو اسی وقت جا کر کسی پیر صاحب سے تعویذ حاصل کر لیجئے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، مگر میں کسی بزرگ سے واقف ہی نہیں ہوں۔ پریشان ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہے، نرگس بولی۔ آپ باہر جا کر اپنے دوستوں اور ملنے جلنے والوں سے پوچھیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی رہنمائی کر دے۔ نرگس کے مشورے پر میں نے اسی وقت اپنے تمام دوستوں کو فون کھڑکانا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں سے فون پر رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ جو لوگ ملے انہوں نے پہلے تو اس بات پر میرا مذاق اڑایا کہ مجھے اچانک کسی پیر بزرگ کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے، پھر یہ کہہ کر مجھے مایوس کر دیا کہ وہ کسی ایسے بزرگ سے واقف نہیں ہیں جو میری پریشانیوں کا تدارک کر سکے۔ تقریباً 3 گھنٹے تک میں نے ایک ایک واقف کار سے فون پر رابطہ قائم کیا، لیکن مجھے اپنے ارادے میں کامیابی نہ ہو سکی۔ پھر میں نے سوچا کہ دفتر جا کر اپنے ملازموں سے کیوں نہ معلوم کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی میری مدد کر سکے۔ نرگس نے بھی میرے خیال کی تائید کی، چنانچہ میں پریشانی کی حالت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ نرگس باہر تک میرے ساتھ آئی۔ اس تمام عرصہ میں وہ برابر مجھے تسلی دیتی رہی اور ہمت نہ ہارنے کی تلقین کرتی رہی۔ جس وقت میں نے گاڑی میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا، اس وقت بھی وہ مسکراتی اور پر امید نظروں سے مجھے خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ قبل اس کے کہ میں گاڑی کو اپنے بنگلے کے احاطے سے باہر نکال پاتا، پولیس کی ایک جیپ تیزی سے اندر داخل ہوئی اور پھر اس میں سے 6-7 باوردی اور مسلح سپاہیوں نے کود کر میری گاڑی کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس کے بعد وہی پولیس انسپکٹر ریوالور تانے میرے قریب آیا جسے میں نے کملا کے سلسلے میں 1.5 لاکھ روپے دیے تھے۔ کیا بات ہے انسپکٹر؟ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مسٹر جمیل، ہم آپ کو رحمت علی، یہ میرے اس ملازم کا نام تھا جسے میں برطرف کر چکا تھا، مسٹر جمیل، ہم آپ کو رحمت علی کے قتل کے الزام میں گرفتار کرتے ہیں، انسپکٹر نے سرد لہجے میں کہا۔ پھر اس کے اشارے پر 2 پولیس والوں نے مجھے باہر گھسیٹ کر میرے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ نرگس دروازے کے پیچھے کھڑی ہکا بکا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ حالات نے اتنی تیزی سے اپنا رخ تبدیل کیا تھا کہ میں بھی ششدر رہ گیا تھا اور معاملے کی تہ تک نہ پہنچ سکا۔ انسپکٹر، تھوڑے توقف کے بعد میں نے حیرت سے کہا،
میں قسم کھاتا ہوں کہ رحمت علی کے بارے میں مجھے معلوم نہیں۔ اس کا ثبوت آپ عدالت میں دیجیے گا۔ لیکن انسپکٹر، جب میں بے گناہ ہوں تو پھر مجھے گرفتار کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اب یہ مکاری نہیں چلے گی جمیل صاحب، انسپکٹر مجھے قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ ممکن ہے آپ نے سوچا ہو کہ رحمت علی کو قتل کرا دینے کے بعد آپ کملا کے سلسلے میں ثبوت ضائع کر دیں گے، لیکن آپ نے اس کام کے لیے غلط شخص کا انتخاب کیا۔ کلن خان پہلے بھی کئی بار سزا کاٹ چکا ہے، اس نے رنگے ہاتھے گرفتار ہونے کے بعد بڑی آسانی سے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ کیا بتا دیا ہے انسپکٹر؟ میں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہی کہ آپ نے اس کو 10,000 روپے کے عوض رحمت علی کے قتل پر آمادہ کیا تھا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، میں کسی کلن خان سے واقف نہیں ہوں، میں چیخ اٹھا۔ کملا کے سلسلے میں بھی آپ نے یہی نہیں کہا تھا؟ پولیس انسپکٹر کا لہجہ اس قدر سرد اور معنی خیز تھا کہ میں گنگ رہ گیا۔ پھر یکلخت میرے ذہن میں انکا کا تصور ابھر آیا۔ یقیناً یہ سب کچھ اسی کی انتقامی کارروائی تھی جس نے مجھے گلے گلے تک حالات کے چنگل میں پھنسا دیا تھا۔ میرے پاس اپنے بچاؤ کے لیے سوائے اس کے اور کچھ بھی نہ تھا کہ میں چیختا چلاتا اور قسمیں کھاتا اپنی بے گناہی کا یقین دلاتا، لیکن انسپکٹر نے میری ایک نہ سنی۔ میری اس التجا کو بھی رد کر دیا کہ میں 2 باتیں نرگس سے کر لوں۔ اس کے بعد وہی ہوا جو ایسے موقع پر ہوتا ہے۔ پولیس والے میری مزاحمت کے باوجود دھکے دیتے اور گھسیٹتے ہوئے مجھے اپنی جیپ تک لائے اور پھر مجھے اٹھا کر اس کی پچھلی سیٹ پر پھینک دیا گیا۔ نرگس کے دل پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی، مجھے اس کا کوئی خیال نہیں تھا۔ میرا ذہن اس وقت معوف ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے تھانہ نزدیک آتا جاتا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جاتی تھی۔ میں جیپ میں پچھلی نشست پر پولیس والوں کے نرگے میں گھرا بیٹھا تھا اور اپنے انجام پر غور کر رہا تھا۔ حالانکہ رحمت علی کے قتل سے میرا کوئی تعلق ہی نہ تھا اور نہ ہی میں کسی کلن خان کو جانتا تھا، اس کے باوجود میری حالت اس بے زبان بکرے جیسی تھی جسے خرید لینے کے بعد اس کے مالک کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اسے ذبح کر دے۔ بات اگر صرف رحمت علی کی موت کی حد تک محدود رہتی تو ممکن تھا کہ میں اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا، لیکن اس وقت جس انسپکٹر نے مجھے گرفتار کیا تھا، میں کملا کے سلسلے میں اس سے سودے بازی کر چکا تھا اور وہ خوب جانتا تھا کہ کملا کے سلسلے میں نے اسے 1.5 لاکھ کی رقم محض تفریحاً نہیں دی ہوگی۔ خود میرا ضمیر بھی مجھے ملامت کر رہا تھا، لیکن ان باتوں کے باوجود میں یہی سوچ رہا تھا کہ کسی طرح قتل کے الزام سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر پولیس انسپکٹر 1-2 سپاہیوں کے ساتھ ہوتا تو میں اسے ایک بار پھر خریدنے کی کوشش کرتا، لیکن 7-8 پولیس والوں کی موجودگی میں اول تو رشوت کا ذکر مناسب نہیں تھا، دوسرے یہ کہ وہ مجھ سے 10 یا 12 لاکھ کا مطالبہ کر بیٹھتا، جو اتنی جلدی ادا کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میرا زیادہ تر روپیہ مختلف بینکوں میں جمع تھا، جس کو نکلوانے کے لیے مجھے کم از کم 1 دن کی مہلت درکار ہوتی، جبکہ پولیس انسپکٹر کے رویے سے یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ وہ مجھے ایک پل کی مہلت دینے کو بھی تیار نہیں تھا۔ کمبخت نے مجھے اپنی بیوی نرگس سے 2 لمحے باتیں کرنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ بہرحال میں اس وقت بہت بے بسی کی حالت سے دوچار تھا۔ ویسے اس بات کا فیصلہ میں نے کر لیا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو، میں اقبال جرم کبھی نہیں کروں گا اور بمبئی کے بڑے بڑے وکیلوں کو اپنی طرف سے کھڑا کر کے گلو خراسی کروانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، آگے جو نصیب میں لکھا ہو۔ راستے میں پولیس انسپکٹر نے مجھے پریشان کرنے کی غرض سے 2-4 طنزیہ جملے بھی کہے، کرخت لہجے میں برا بلا بھی کہا، لیکن میں چپ سادھے بیٹھا رہا۔ تھانے پہنچ کر مجھے ایک ایسے کمرے میں لے جایا گیا جہاں ایک ہندو ایس پی پہلے سے میرا منتظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر تناؤ پیدا ہو گیا اور وہ یوں خونخوار نظروں سے مجھے گھورنے لگا جیسے مجھے کچا چبا ڈالنے کے امکانات پر غور کر رہا ہو۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے اس کے سامنے ذرا بھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن پھر میرے دل نے کہا، جمیل صاحب، اگر تم نے اس موذی کے سامنے ذرا بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا تو گلے گلے تک پھنس جاؤ گے۔ ہمت سے کام لو، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، پھر ڈرنے سے کیا حاصل؟ دل کا یہ مشورہ مجھے بہرحال قبول کرنا پڑا، اس لیے کہ میرے پاس بچاؤ کا فی الحال کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ میں نے دل پر قابو پاتے ہوئے نظر اٹھا کر ایس پی کے خونخوار چہرے کو دیکھا اور قدرے تلخ آواز میں پوچھا، مجھے کس جرم کی پاداش میں گرفتار کیا گیا ہے؟ تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ ایس پی نے بھویں چڑھا کر کچھ ایسے سرد لہجے میں جواب دیا کہ میں ایک بار پھر گڑبڑا گیا، مگر جلد ہی دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے بولا، اگر مجھے حالات کا علم ہوتا تو میں آپ سے کیوں دریافت کرتا؟ رحمت علی کا نام سنا ہے کبھی تم نے؟ ایس پی نے بگڑتے ہوئے تیور سے سوال کیا۔ اس کا چہرہ خون کی سرخی سے دمکتا نظر آ رہا تھا۔
آنکھوں کا تیکھا پن ظاہر کرتا تھا کہ وہ سخت گیر طبیعت کا شخص ہے۔ رحمت علی میرا ملازم تھا جسے میں نے کچھ عرصے قبل اپنی ملازمت سے برطرف کر دیا تھا۔ کیوں؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ ایس پی نے میرے قریب آتے ہوئے کرخت آواز میں کہا، تم نے یقیناً اسی نجی معاملے کو دبانے کی خاطر رحمت علی کو اپنے راستے سے ہٹایا ہوگا۔ میں سمجھا نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے بظاہر انجان بنتے ہوئے کہا۔ بکو مت، ایس پی ایک دم چیخ پڑا، سیدھی طرح اقرار جرم کر لو، اسی میں تمہاری خیریت ہے، ورنہ میں مجرموں کی زبان کھلوانے کے اور بھی بہت سے کارآمد طریقوں سے واقف ہوں، لیکن میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں کہ رحمت علی کے قتل سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کیا کملا کے بارے میں بھی تم حلف اٹھا سکتے ہو کہ تم نے اسے نہیں مارا تھا؟ ایس پی نے دانت پیستے ہوئے مجھے قہر آلود لہجے میں مخاطب کیا تو میں سہم کر رہ گیا۔ جہاں تک رحمت علی کا تعلق تھا تو میں اس کے لیے نہا دھو کر اور مسجد میں جا کر قرآن اٹھانے کو تیار تھا، اس لیے رحمت علی کے قتل کی سازش میں قطعی بے گناہ تھا، مگر کملا کے لیے جھوٹا حلف اٹھانا میرے بس کی بات نہ تھی۔ ابھی میرا ضمیر اتنا بھی مردہ نہیں ہوا تھا کہ میں محض اپنی زندگی بچانے کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتا۔ مجھے یہ بھی علم تھا کہ جھوٹا حلف اٹھا لینے کے باوجود میری گلو خسانی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ میں ایس پی کی بات کا جواب دینے کی بجائے تلملا کر اپنا نچلا ہونٹ چبانے لگا۔ ایس پی نے مجھے خاموشی سے کسی کٹکنے کتے کی طرح دیکھنا شروع کر دیا۔ کیوں اب تم خاموش کیوں کھڑے ہو؟ بولو، کیا کملا کے قتل میں تمہارا ہاتھ نہیں تھا؟ میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ کملا کی موت میں میرے ذاتی ارادے کو کوئی دخل نہیں تھا، میں نے دبی زبان میں جواب دیا۔ اوہ، ایس پی کی آنکھیں چمک اٹھی، تو گویا تم لوگوں کا کوئی باقاعدہ گروہ ہے۔ یہ سراسر بہتان ہے، میں جھلا گیا۔ میرا تعلق کسی گروہ سے نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کسی کو قتل کیا ہے۔ ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ ایس پی نے مجھے غضبناک نظروں سے گھورا اور پھر انسپکٹر کی طرف متوجہ ہو کر بولا، کلن خان کو تو لے آؤ ذرا۔ انسپکٹر تیزی سے ایڑیوں کے بل گھوم کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں دانستہ خاموش رہا۔ کلن خان کے بارے میں مجھے پولیس انسپکٹر کی زبانی صرف اتنا معلوم ہوا تھا کہ اس کا شمار شاطر قسم کے مجرموں میں ہوتا ہے۔ وہ کون تھا، کیا تھا اور کیوں اس نے رحمت علی کے سلسلے میں میرا نام لیا تھا، اس ضمن میں مجھے مطلق کوئی علم نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سب انکا کی شرارت ہے۔ انسانی خون کی فراہمی کے سلسلے میں میرا کھرا کھرا جواب سن کر اسے بے انتہا غصہ آیا تھا، پھر وہ میرے سر پر سے رینگ کر اتر گئی تھی اور اب تک لاپتہ تھی۔ کیا عجب ہے اس وقت جب میں ایس پی کے سامنے دم سادے کھڑا ہوں، وہ اپنے وجود کو تقویت دینے کی خاطر رحمت علی کا خون پینے میں مصروف ہو۔ مجھے ایک بار بڑی شدت سے انکا کے پرسرار وجود پر غصہ آ گیا۔ کوئی شبہ نہیں کہ میرے پاس اس وقت جو دولت اور عمارت تھی اور عیش و آرام کے جو سامان مہیا تھے، وہ سب انکا کے پرسرار وجود کے دم سے تھے۔ لیکن اب جب کہ میں قتل کے الزام میں گرفتار ہو چکا تھا اور دولت بھلا میرے کس کام کی تھی، اگر انکا نے میری درخواست پر غور کر لیا ہوتا تو میں اس نوبت تک کبھی نہ پہنچتا۔ ابھی میں انہی باتوں پر غور کر رہا تھا کہ انسپکٹر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس بار وہ تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ پستہ قد، ہٹا کٹا اور ایک دوہرے جسم کا ایک شخص بھی تھا، جس کے بھرے بھرے مگر کھردرے چہرے پر گھنی مونچھیں بے حد خطرناک اور ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی چمک اس بات کی گمازی کر رہی تھی کہ وہ یقیناً قاتل ہوگا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ایک سرسری نظر میرے چہرے پر ڈالی، پھر ایس پی کی طرف متوجہ ہو کر بولا، خیریت تو ہے روی مہاراج؟ روی شنکر ایس پی کا نام تھا، جو مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ کیسے یاد کیا گیا ہے کلن خان کو؟ کلن خان؟ ایس پی روی شنکر نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس شخص کو جانتے ہو؟ خوب جانتا ہوں جناب، یہ جمیل احمد خان صاحب ہی ہیں۔ کلن خان نے کچھ ایسے لہجے میں جواب دیا جیسے وہ ایک زمانے سے مجھ سے واقف رہا ہو۔ اس کے اس سفید جھوٹ پر میرا خون ہی تو کھول اٹھا، لیکن میں بدستور خاموش کھڑا اسے غصیلی نظروں سے گھورتا رہا۔ رحمت علی کا قتل کس نے کیا تھا؟ ایس پی نے پوچھا۔ بمبئی میں کلن خان کے سوا اور کون کا مائی کا لال ہے جو انسانی خون سے ہولی کھیلنے کی جرت کر سکے؟ کلن خان نے گردن اکڑا کر کہا، باقی سالے تو ٹکیا چور ہیں، ہجڑوں کی اولاد۔ رحمت علی سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ دولت کے سوا کبھی کسی سے اپنی یاری نہیں رہی روی مہاراج، کلن خان بدستور بڑی بے پرواہی سے بولا۔ اگر تم بھی منہ مانگے دام چکانے پر تیار ہو جاؤ تو میں تمہارے حکم پر کسی کو بھی قتل کر سکتا ہوں۔ رحمت علی کے قتل پر تمہیں کس نے مامور کیا تھا؟ اس بار کلن خان نے جواب دینے کی بجائے میری طرف توجہ سے دیکھا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا،
تم مجھے کوئی کاغذی خان معلوم ہوتے ہو جمیل احمد، تمہارا دم نکلا جا رہا ہے، ورنہ میں تو جب بھی پولیس کے نرغے میں پھنسا ہوں ہمیشہ خم ٹھونک کر مقابلے پر ڈٹا رہا۔ تم بھی فکر مت کرو، سرکاری مہمان خانے میں دونوں وقت بڑی پابندی سے راشن ملتا ہے۔ رہا محنت مشقت کا کام تو وہ میری مرضی پر منحصر ہے، جیل کے سارے لوگ میری شکل دیکھ کر کانپ جاتے ہیں۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، ایس پی نے کھردرے لہجے میں پوچھا۔ رحمت علی کے قتل پر تمہیں کس نے مامور کیا تھا؟ ایک سگریٹ ملے گی مہاراج؟ کلن خان نے ایس پی کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈھیٹ بن کر کہا۔ قسم بھگوان کی، صبح سے 2-4 دم لگانے کو ٹوٹا بھی نہیں ملا۔ میرا خیال تھا کہ روی شنکر کلن خان کا جواب سن کر اس پر جوتوں اور لاتوں کی بارش شروع کر دے گا، مگر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب روی شنکر نے خود اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر اسے پیش کیا اور جلانے کی خاطر پرانے ٹائپ کا اپنا لائٹر بھی فراہم کر دیا۔ کلن خان نے سگریٹ جلا کر جلدی جلدی 6-7 لمبے لمبے کش لیے، پھر اطمینان کا سانس لے کر بولا، اب تم جو چاہو پوچھ سکتے ہو مہاراج۔ رحمت علی کا قتل تم نے کس کے کہنے پر کیا تھا؟ مایا دیوی کے حکم پر، کلن خان نے سگریٹ کا ایک طویل کش لیتے ہوئے جواب دیا، پھر میری طرف اشارہ کر کے بڑی بے پرواہی سے بولا، ان دیالو صاحوکار نے مجھے 10,000 روپے محض اسی بنا پر دیے تھے کہ میں رحمت علی کو ٹھکانے لگا دوں، سو میں نے ایک ہی وار میں اس کی انتڑیاں پیٹ سے باہر کر دیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، میں چیخ اٹھا۔ میں نے اسے کوئی رقم نہیں دی، نہ ہی پہلے میں نے اس کی صورت دیکھی ہے۔ مرد بنو جمیل خان، مرد، کلن خان نے کڑک کر کہا۔ اگر تمہارے اندر پولیس کی سختی برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی تو پھر عیاشی ہی کیوں کی تھی؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تمہیں نہیں جانتا ہوں، میں نے براہ راست کلن خان کو مخاطب کیا۔ کملا کو تو جانتے ہوگے، جس کو تم نے چوپاٹی پر قتل کیا تھا، اور پھر اسی چھوکری کی خاطر تم نے مجھے رحمت علی کے قتل پر آمادہ کیا تھا۔ مرد بنو جمیل خان، اب جب ساری بات پولیس کو معلوم ہو گئی ہے تو مزید چھپانے سے معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ ایس پی روی شنکر مجھے قہر آلود نظروں سے گھور رہا تھا، اور میری حالت یہ تھی کہ خوف کے مارے سرتاپا لرز رہا تھا۔ کلن خان نے جس بے باکی سے مجھ پر رحمت علی کے قتل کا الزام لگایا تھا، اس میں میری بچت کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے اس بات پر ہوئی تھی کہ آخر اس نے مجھے شناخت کس طرح کیا، اور اس نے میری بگڑی ہوئی عادتوں کے بارے میں اتنی واقفیت کیسے حاصل کر لی۔ کچھ دیر کمرے میں سناٹا طاری رہا، پھر ایس پی کے اشارے پر کلن خان کو باہر لے جایا گیا۔ میں اور ایس پی تنہا رہ گئے تو ایس پی نے مجھے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں مخاطب کیا، کیا اب بھی تم کملا اور رحمت علی کے قتل سے انکار کرو گے؟ میں بے قصور ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تو گویا اب مجھے تمہاری زبان کھلوانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، روی شنکر نے بڑے خشک لہجے میں کہا، اور پھر غصے میں پیچ و تاب کھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ جس روز مجھے گرفتار کیا گیا تھا، اسی روز مجھے پولیس نے ایک مقامی عدالت میں پیش کر کے 1 ہفتے کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ اس ہفتے میں میرے اوپر کیا کچھ گزری یہ میرا ہی دل جانتا ہے۔ ایس پی اور اس کے کارندوں نے جس طرح مجھے زود و کوب کیا اور جو مظالم میرے اوپر ڈھائے، انہیں یاد کر کے آج بھی میں خوف سے کانپ اٹھتا ہوں۔ بہرحال میں اپنے فیصلے پر قائم رہا اور آخری وقت تک یہی کہتا رہا کہ کملا اور رحمت علی کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1 ہفتے بعد مجھے دوبارہ عدالت کے روبرو پیش کیا گیا، جہاں سے مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ جیل پہنچ کر میں نے قدرے سکون کا سانس لیا۔ یہاں کم از کم مجھے کسی سختی کا اندیشہ نہیں تھا۔ اپنے دفاع کے لیے میں نے ایک کی بجائے 3 وکیلوں کو کھڑا کیا تھا۔ وکیلوں نے جب مجھ سے حالات پوچھے تو میں نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ آج تک جو کچھ ہوا ہے، ان تمام واقعات کی ذمہ داری مجھ پر نہیں بلکہ انکا نامی ایک پرسرار وجود پر عائد ہوتی ہے جو میرے سر پر مسلط ہو گئی تھی اور مجھے جیل خانے تک پہنچا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وکیلوں نے انکا کے تذکرے پر جس انداز میں میری صورت دیکھی، اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مجھے دماغی مرض میں مبتلا سمجھ رہے ہیں۔ میں نے انہیں قسمیں کھا کھا کر یقین دلانا چاہا تو وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ پیشی پر دیکھا جائے گا، مگر جب مقدمہ پیش ہوا تو پہلے ہی دن پولیس نے میرے خلاف جو ثبوت پیش کیے وہ بے حد وزنی اور مربوط تھے۔ کلن خان کی گواہی نے میرے وکیلوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ میرے بچاؤ کے لیے کیا اقدام کریں۔ کلن خان نے میرے بارے میں تفصیل سے عدالت کو بتایا۔ پولیس کے گواہ ختم ہوئے تو مجھے عدالت کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ میں سر جھکائے مجرموں کے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ پہلے میرے 3 وکیل باری باری مجھ سے سوال کرتے رہے، پھر سرکاری وکیل کا نمبر آیا تو میں خاص رائے قائم کر چکا تھا۔
سرکاری وکیل بولا، تمہارا نام جمیل احمد خان ہے؟ سرکاری وکیل نے میرے قریب آتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، جی ہاں، میرا نام ہی جمیل احمد خان ہے۔ سرکاری وکیل کچھ دیر تک مجھ سے ادھر ادھر کے سوالات کرتا رہا، پھر یکلخت اس نے اپنے سوالات کا رخ بدلا اور اصل مقصد کی طرف آ گیا۔ کیا یہ غلط ہے کہ شادی سے قبل تم عیاشی کی خاطر ہر رات ایک نئی عورت یا لڑکی کو اپنے مکان پر لایا کرتے تھے؟ میں نے کوئی جواب دینے کی بجائے سر جھکا لیا۔ تمہاری خاموشی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ عدالت میں آنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ میں بری طرح نروس ہو چکا تھا۔ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، چنانچہ میں بدستور خاموش رہا۔ کملا بھی یقیناً انہی لڑکیوں میں سے ایک رہی ہوگی جسے تم بہلا پھسلا کر اپنے گھر لائے اور پھر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، اور بعد میں جب تمہیں اس بات کا خطرہ پیدا ہوا کہ کملا کا بیان تمہیں ایک لمبی سزا کا مستحق قرار دے سکتا ہے تو تم اسے چوپاٹی لے گئے اور جہاں تم نے گلا گھونٹ کر اسے جان سے مار ڈالا۔ بولو، کیا تم اس بات سے انکار کر سکو گے؟ مجھے اس سوال کی توقع تھی اور اس سوال کے مناسب جواب پر میری زندگی اور موت کا انحصار تھا۔ یہ سوال کچھ ایسے چونکان دینے والے انداز میں کیا گیا تھا کہ پہلے تو میں سٹ پٹا گیا۔ میں ایک لمحے خاموش رہا کہ عدالت میں کیا اعتراف کروں، مگر میری مزید خاموشی خطرناک صورتحال پیدا کر سکتی تھی۔ کلن خان نے میرے ماضی کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ کملا کے قتل سے میرا بچاؤ مجھے ناممکن سا لگ رہا تھا، سو میں نے ہارے ہوئے جواری کی طرح سر جھکا کر کہا، میں کسی بات سے انکار نہیں کروں گا، لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں میری ذاتی ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ میں نے اپنے منتشر حواس پر قابو پانے کی کوشش کی اور طے کیے ہوئے منصوبے کے تحت ٹھہری ہوئی آواز میں جواب دیا، کیا تم عدالت کو یہ باور کرانا چاہتے ہو کہ کملا کے قتل اور رحمت علی کو جان سے مار ڈالنے کی سازش میں تمہارے ساتھ کچھ اور بھی جرائم پیشہ افراد شامل تھے؟ نہیں، میں نے نظر اٹھا کر عدالت میں بیٹھے ہوئے افراد کو دیکھا اور پھر بولا، میرے ساتھ کوئی دوسرا شخص شریک نہیں تھا۔ تو پھر تم نے کملا کو کس کے کہنے پر قتل کیا تھا؟ سرکاری وکیل نے تیزی سے پوچھا۔ مجھے کملا کو مارنے کے لیے انکا نے مجبور کیا تھا، میں نے بڑی صفائی سے جواب دیا۔ انکا؟ یہ کون ہے؟ وہی جس نے رحمت علی کے قتل کی سازش میں مجھے پھنسا دیا ہے۔ لیکن یہ ہے کون؟ سرکاری وکیل نے بگڑتے ہوئے تیور سے دریافت کیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ ایک پرسرار وجود ہے، میں نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا، پھر کملا کے قتل سے لے کر اپنی گرفتاری تک کے تمام واقعات دہرا ڈالے۔ نرگس کے منگیتر کے قتل کا اعتراف اس موقع پر مناسب نہیں تھا، اپنی دولت کے متعلق بھی میں بہت سے حقائق گول کر گیا۔ میرا بیان ختم ہوا تو عدالت میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہر شخص مجھے یوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے تک رہا تھا جیسے خود میرا وجود بھی ان کے لیے کوئی پرسرار اہمیت کا حامل تھا۔ چند ساعت تک سرکاری وکیل میرے چہرے کو تکتا رہا، پھر اونچی آواز میں بولا، مسٹر جمیل، تم نے جس صفائی سے ایک خوبصورت کہانی بنائی ہے اس کی داد تو دی جا سکتی ہے۔ اس طرح تم خود کو دیوانہ اور پاگل ثابت کر کے عدالت سے رحم طلب کرنا چاہتے ہو؟ آپ جو چاہیں نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا انکا کے بارے میں بتایا، اس کا ایک ایک حرف صداقت پر مبنی ہے۔ میں اب سنبھل کر بول رہا تھا، کیا اس وقت بھی انکا تمہارے سر پر مسلط ہے؟ جی نہیں۔ تم نے اسے کس حیثیت سے محسوس کیا؟ ایک خوبصورت، جوان اور حسین و جمیل لڑکی کی صورت میں، جس کا وجود صرف اسی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے کہ اسے انسانی خون فراہم ہوتا رہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کوئی بھی اس دور میں ایسے پرسرار وجود پر یقین نہیں کرے گا، مگر میں حلفیہ آپ سے سچ کہہ رہا ہوں۔ خوب، گویا تم نے محض انکا کے پرسرار وجود کو برقرار رکھنے کی خاطر اس کی فرمائش پر کملا کو قتل کیا تھا۔ وکیل کے لہجے میں طنز اور تمسخر تھا۔ ہاں، اگر میں ایسا نہ کرتا تو انکا یقیناً مجھے کسی مصیبت میں پھنسا دیتی۔ میں اس کی پرسرار قوت کے کرشموں کو دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کے اشاروں پر چلنے پر مجبور تھا۔ رحمت علی کے قتل کے سلسلے میں بھی کیا تم انکا کے پرسرار وجود کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کرو گے؟ سرکاری وکیل نے تلخ آواز میں سوال کیا۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ انکا ہی کی شرارت ہے۔ میلارڈ، سرکاری وکیل نے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، مجرم جمیل احمد خان عدالت کے روبرو کھڑا قاتل ہونے کا اقرار کر چکا ہے۔ اس کے پاس چونکہ پولیس کی طرف سے پیش کیے جانے والے ٹھوس ثبوت اور گواہوں سے بچنے کا کوئی اور مؤثر طریقہ نہ تھا، اس لیے مجرم ایک فرضی پرسرار وجود کی آڑ لے کر خود کو عدالت کی نظروں میں رحم کا مستحق ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن میں عدالت عالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجرم کو کسی رعایت اور ہمدردی کا مستحق نہ سمجھا جائے۔ انکا کا نام اور وجود محض فرضی ہے،
اور مجرم کے ذہن کی اختراع ہے۔ کوئی بھی سنجیدہ شخص ان بے سروپا داستانوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ مجرم جمیل احمد خان نے کملا کے قتل کا اقرار کرنے کے بعد محض اپنے بیان میں زور پیدا کرنے کی خاطر رحمت علی کی موت کا ذمہ دار ہونے سے انکار کیا ہے، جبکہ کلن خان رنگے ہاتھوں موقع پر گرفتار ہوا ہے، اور اس نے اس بات کا اقرار بھی کر لیا ہے کہ رحمت علی کا قتل گو کہ اس کے ہاتھوں ہوا، لیکن قتل کی اس سازش میں مجرم جمیل احمد خان بھی برابر کا ذمہ دار ہے، کیونکہ اس نے قاتل کلن خان کو 10,000 روپے محض اس لیے دیے کہ رحمت علی، جو کملا کے سلسلے میں واحد خطرہ تھا، درمیان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا جائے۔ پولیس کے فراہم کردہ ثبوت اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں عدالت عالیہ سے پرزور درخواست کرتا ہوں کہ مجرم جمیل احمد خان کو پھانسی کا حکم سنایا جائے۔ سرکاری وکیل نے اپنی پرجوش تقریر ختم کی تو میرے تینوں وکیل اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سرکاری وکیل کے مشورے پر شدید اعتراض کیے۔ انہوں نے مجھے ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کی اور ان 10,000 روپوں کے بارے میں بحث کی کہ وہ کلن خان کو کب، کہاں اور کس شکل میں ادا کیے گئے۔ میرے وکیل نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قتل کا اصل سبب کیا ہے۔ انہوں نے طویل بحث و مباحثے کے بعد عدالت کو یہ باور کرنے پر مجبور کیا کہ میری ذہنی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے، حالات نے میرے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا ہے، جس کی وجہ سے میں ادھر ادھر کی ہانک رہا ہوں۔ چنانچہ سب سے پہلے کسی ماہر ڈاکٹر سے میری ذہنی کیفیت کا باقاعدہ معائنہ کرایا جائے، اس کے بعد ہی کوئی نتیجہ اخذ کیا جائے۔ میں ایک خاموش تماشائی کی طرح چپ چاپ کھڑا اپنے وکیلوں کے پیش کردہ دلائل سنتا رہا اور دل ہی دل میں حالات کی ستم ظریفی پر ماتم کرتا رہا جس نے مجھے عجیب اور مضحکہ خیز سچویشن سے دوچار کر دیا تھا۔ ایک بار تو میرے دل میں آئی کہ میں انکا کے وجود سے انکار کر کے اقبال جرم کر لوں اور پھانسی کے پھندے کو خوشی خوشی اپنے گلے میں ڈال لوں تاکہ اس زندگی سے چھٹکارا مل جائے جو اب میرے لیے جہنم زار بن چکی تھی، لیکن نرگس کے خیال نے مجھے اس خطرناک ارادے سے باز رکھا۔ سرکاری وکیل اور میرے وکیلوں کے درمیان کافی دیر تک گرما گرم بحث ہوتی رہی۔ پھر عدالت نے میرے وکلا سے اتفاق کرتے ہوئے یہ حکم سنا دیا کہ پہلے مجھے ماہرین کے پورے بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ میں کسی ذہنی فطور میں مبتلا ہوں یا جان بوجھ کر دیوانگی کی باتیں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کیس دوسری تاریخ کو پیش کیا جائے۔ دوسرے ہی دن مجھے ایک میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کر دیا گیا جو 3 ڈاکٹروں پر مشتمل تھا۔ ان تینوں میں سے ایک پارسی ڈاکٹر کاوس جی میرا شناسہ بھی تھا، لیکن میں نے دیدہ دانستہ باقی ڈاکٹروں کی موجودگی میں اس سے اپنی واقفیت کا اظہار مناسب نہ سمجھا۔ 5-6 گھنٹے تک مجھے ان ڈاکٹرز نے الجھائے رکھا۔ ماہرین دماغ نے قسم قسم کے آلات کے ذریعے میری دماغی حالت کا جائزہ لیا۔ اس دوران وہ اپنے اپنے معائنے کے نتائج بھی علیحدہ علیحدہ کاغذوں پر درج کرتے جا رہے تھے۔ پھر جب مجھے ان آلات سے چھٹکارا ملا تو ماہرین نے مجھ سے مختلف نوعیت کے سوال کیے جن کا جواب میں بڑے صبر و تحمل سے دیتا رہا۔ آخر میں نے ان تینوں ڈاکٹروں کو بھی یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ میری ذہنی حالت بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو کچھ میں نے انکا کے پرسرار وجود کے بارے میں کہا ہے وہ بھی غلط نہیں ہے۔ ماہرین نے میری حالت کے بارے میں کیا نتیجہ اخذ کیا، اس کا علم مجھے دوسری پیشی پر ہو گیا۔ مجھے ذہنی طور پر قطعی تندرست بتایا گیا تھا، چنانچہ مقدمے کی کارروائی ازسر نو شروع ہوئی۔ میرے تینوں وکیلوں نے مجھے بچانے کی جان توڑ کوشش کی، لیکن اس عرصے میں پولیس والوں نے 2-4 اور ثبوت بھی ایسے پیش کر دیے جن کے آگے میرے وکلا کی ایک نہ چلی۔ جہاں تک میرا تعلق تھا میں اپنے اسی بیان پر قائم رہا کہ کملا اور رحمت علی کے قتل میں انکا کی پرسرار قوت کا دخل ہے۔ مقدمے کی پیشیاں 4 ماہ تک ہوتی رہیں۔ اس عرصے میں نرگس نے متعدد بار مجھ سے ملاقات کی اور مجھے یقین دلایا کہ وہ اپنے تمام ذرائع استعمال کر رہی ہے اور اسے میرے بچ جانے کی قوی امید ہے، لیکن اس کی یہ خوش فہمی بھی زیادہ دنوں تک برقرار نہ رہ سکی۔ مقدمے کا فیصلہ میرے خلاف سنایا گیا۔ مقدمے کو پیچیدہ اور مبہم کرنے کی کوشش میں میرے وکیل صرف اس قدر کامیاب ہوئے کہ عدالت نے میرے ساتھ رعایت برتی اور پھانسی کی بجائے مجھے 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ جس روز میرے مقدمے کا فیصلہ ہونے والا تھا اس روز نرگس بھی عدالت میں موجود تھی۔ اسے امید تھی کہ میں بچ جاؤں گا، لیکن جس وقت مجھے سزا کا حکم سنایا گیا نرگس کی حالت یکدم غیر ہو گئی۔ میں نے اسے دلاسا دینا چاہا تو جابر سپاہیوں نے مجھے اس بات کی بھی اجازت نہ دی اور مجھے قیدیوں والی لاری میں ٹھونس کر جیل پہنچا دیا گیا۔ جس قید خانے میں مجھے رات گزارنی پڑی وہاں عموماً خطرناک قیدیوں کو بند کیا جاتا تھا۔ دن میں مجھے سنتری کوہلو کے بیل کی طرح جوتے رکھتے اور رات کو مجھے دوبارہ اسی کال کوٹری میں لا کر بند کر دیا جاتا۔
جہاں تنہائی میں تمام رات رو رو کر گزار دیتا تھا اور دل ہی دل میں انکا کے پرسرار وجود کو گالیاں بکتا رہتا تھا، جس نے مجھے مصیبت میں پھنسا دیا تھا اور خود نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ بہرحال مجھے اس بات پر مسرت تھی کہ انکا نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے، اور جب میں اپنی قید پوری کر کے جاؤں گا تو وہ مجھے دوبارہ جرم کرنے پر نہ اکسا سکے گی۔ جس روز مجھے سزا سنائی گئی تھی، اس سے 7ویں روز نرگس مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ نہ جانے وفاشار عورت نے کن کن مصیبتوں سے مجھ سے ملنے کی اجازت حاصل کی ہوگی۔ ہم دونوں آمنے سامنے آئے تو میں نے شرمندگی کے اظہار کے طور پر اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ ایک مسلح سنتری ہمارے سر پر مسلط تھا۔ پریشان مت ہوئیں جمیل، نرگس نے مجھے رندھی ہوئی آواز میں دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ میں نے وکیلوں سے مشورہ کر لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اپیل میں آپ کی سزا کچھ کم ہو جائے۔ اپیل وغیرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نرگس، میں نے آپ دیدہ ہو کر جواب دیا۔ تم کہاں عدالتوں میں دھکے کھاتی پھرو گی؟ مایوسی کی بات کیوں کرتے ہیں آپ؟ خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، نرگس جلدی سے بولی۔ پھر اس نے کہا، آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے ہر ہفتے آپ سے ملنے کی اجازت لے لی ہے۔ نرگس، ایک بات کہوں؟ کہیے، مگر اداس باتیں نہ کیجیے۔ میری مانو تو اب تم واپس اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ، یہاں رہ کر تمہیں مصیبت ہی ہوگی۔ کیا آپ کا دل چاہے گا کہ میں آپ سے دور ہو جاؤں؟ نرگس نے بھیگی بھیگی پلکوں سے جس التجا آمیز انداز میں میری طرف دیکھا، اس سے میرا دل تڑپ کر رہ گیا۔ ضبط کرنے کے باوجود میں بے اختیار رو پڑا۔ آپ کو میری قسم جو روئے، نرگس نے جلدی سے کہا، جب اچھے دن نہیں رہے تو برے دن بھی نہیں رہیں گے۔ ان کو گزرتے دیر نہیں لگے گی۔ پھر یہ بھی تو سوچئے کہ آپ کو چھوڑ کر بھلا میں کہاں خوش رہ سکتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے نرگس کہ میں تمہیں کوئی سکھ نہ دے سکا۔ خدا کے لیے مجھے گناہ گار نہ کیجیے، آپ جیسے بھی ہیں میرے ہیں۔ ٹھیک 10 منٹ بعد سنتری نے ہم دونوں کو علیحدہ ہونے کا حکم سنا دیا، اس لیے کہ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت میرے دل پر کیا گزری، اس کا اندازہ میرے سوا کوئی دوسرا نہیں لگا سکتا تھا۔ بہرحال میں چاروں ناچار دل پر جبر کر کے واپس اپنی کال کوٹری میں آ گیا، جہاں ہر طرف ویرانی اور وحشت میری منتظر تھی۔ اس رات میں بے حد بے چین رہا اور نرگس کو یاد کر کے آنسو بہاتا رہا۔ کس وقت مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ ہاں، اتنا ضرور یاد ہے کہ جب دوسری بار میری آنکھ کھلی تو اس وقت میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ شاید درد کی شدت سے ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے فرش پر بچھے ہوئے کھردرے کمبل پر دوسری طرف کروٹ بدلی اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے کی غرض سے آنکھیں بند کر لیں، مگر پھر فوراً ہی ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس بار مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سر پر کوئی شے رینگ رہی ہو۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ کوئی کیڑا مکوڑا ہوگا، لیکن جب میں نے انکا کے پرسرار وجود کو دوبارہ عالم تصور میں اپنے سر پر دیکھا تو جیل کی کال کوٹری میں ہونے کے باوجود میں لرز کر رہ گیا۔ انکا، جس نے مجھے جمشید کے قتل پر آمادہ کر کے میری زندگی کو ایک خطرناک راستے پر ڈال دیا تھا، انکا جس نے مجھے بے سر و سامانی کی حالت میں بمبئی آنے پر مجبور کیا تھا، انکا جس نے بمبئی میں مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھایا تھا اور عیش ہی عیش کرائے تھے، انکا جس نے اپنے پرسرار وجود کو برقرار رکھنے کی خاطر کملا جیسی خوبصورت اور حسین لڑکی کا قتل میرے ہاتھوں کرایا تھا، انکا جس نے نرگس سے میری شادی کروائی تھی، انکا جس نے مجھ سے خفا ہو کر رحمت علی کے قتل کے سلسلے میں مجھے 14 سال کے لیے اپنی زندگیوں کی خوشیوں سے بہت دور جیل خانے میں لا ڈالا تھا، وہی انکا اس وقت میرے سر پر مسلط تھی۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میرا دل چاہا کہ اچانک اپنا سر زور سے سنگلاخ دیوار سے ٹکرا دوں کہ میرے سر کے ساتھ ساتھ اس منحوس انکا کا وجود بھی پاش پاش ہو جائے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ میری اس حرکت سے انکا کو کوئی گزن نہ پہنچے گی، البتہ نرگس زندہ درگور ہو جائے گی، چنانچہ میں دل محسوس کر رہ گیا۔ دوسری طرف انکا بڑے سکون و آرام سے میرے سر پر براجمان تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ جاگ رہی ہے، اس کے چہرے پر زندگی کی ساری مسرتیں نمایاں ہیں، اس کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک بڑی پرسرار لگ رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے مستقل گھورے جا رہی ہے، ایسی نظروں سے جن میں طنز تھا۔ چند لمحے میں انکا کو محسوس کرتا رہا، پھر میں نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دوبارہ کمبل پر لیٹ رہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس کے ناپاک وجود سے کبھی ہم کلام نہ ہوں گا اور نہ ہی اس کے کہنے پر عمل کروں گا۔ وہ اگر میرے سر پر رہتی ہے تو رہا کرے، مجھے کیا،
جب اسے انسانی خون کی ضرورت پیش آئے گی تو خود ہی میرا پیچھا چھوڑ دے گی۔ 14 سال تک وہ بغیر خون پیے تو اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتی تھی۔ ابھی میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ انکا رینگتی ہوئی میرے شانوں پر آ گئی، پھر اس کی مانوس آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، جمیل صاحب کیا نیند بہت زیادہ ستا رہی ہے؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ مجھ سے ناراض ہو؟ کیوں؟ انکا نے دوبارہ سرگوشی کی، پھر تھوڑے توقف کے بعد بولی، تمہارے اوپر ترس آ رہا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس قید تنہائی سے نجات دلا سکتی ہوں، لیکن شرط پرانی ہوگی، کہو کیا خیال ہے؟ دفع ہو جاؤ، میں تلملا کر اٹھ بیٹھا، مجھے تمہاری کوئی شرط ورط منظور نہیں ہے۔ کیا 14 سال تک یہیں رہنے کا فیصلہ کر چکے ہو؟ ہاں، میں نے نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا۔ کیا تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ان 14 سالوں میں بیچاری نرگس پر کیا بیتے گی؟ اپنے لیے نہ صحیح لیکن نرگس کے لیے ہی تمہیں کچھ سوچنا چاہیے۔ انکا نے نرگس کا ذکر چھیڑا تو میرا دل بھر آیا، زخم تازہ ہوئے تو میری آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ میری زندگی، میری جان، حالات کی ستم ظریفیوں نے مجھے اس سے کس قدر دور کر دیا تھا۔ تم یہاں سے چھٹکارا حاصل کر لو تو بمبئی سے کہیں دور جا کر زندگی بسر کر سکتے ہو، نرگس کے ساتھ، لیکن یہاں سے بچاؤ کی کیا صورت ہوگی؟ میں نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ نرگس کے تذکرے نے میرے سارے فیصلوں کو دھرم بھرم کر ڈالا تھا۔ میرے لیے کوئی بات بھی ناممکن نہیں ہے، صرف تمہارے حکم کی دیر ہے۔ میں ایسے حالات پیدا کر دوں گی کہ تم یہاں سے بآسانی نکل سکتے ہو۔ میں نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ انکا کے ساتھ ازسر نو عہد کر لینے کی صورت میں مجھے اس کال کوٹری سے چھٹکارا بھی مل سکتا تھا اور میں نرگس کو ساتھ لے کر بمبئی سے کہیں دور دراز مقام پر فرار بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ بات میں بخوبی جانتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ مجھے انکا کے لیے ہر ماہ ایک انسانی زندگی کو موت کے گھاٹ اتارنا ہوگا، اور پھر یہ بھی ممکن تھا کہ مجھے آئندہ بھی خانہ بدوشوں کی طرح ایک شہر سے دوسرے شہر بھاگے بھاگے پھرنا پڑے، اور ایک وقت ایسا آ جائے جب دنیا میں کوئی جگہ بھی میرے لیے محفوظ نہ رہے۔ میں خاصی دیر تک انکا کی پیشکش کے بارے میں سوچتا رہا، پھر میں نے تیش میں آ کر اس سے رحمت علی کے قتل کے بارے میں پوچھا۔ رحمت علی کو کس نے قتل کیا تھا؟ کلن خان نے۔ اوہو، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ کلن خان رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، لیکن اس نے خواہ میرا نام کیوں لے دیا، جبکہ میں اس حرامزادے کو پہلے کبھی جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ بات اس کے ذہن میں نے بٹھائی تھی کہ وہ تمہارا نام لے دے۔ میں نے اسے تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ مگر تمہیں میرے ساتھ کیا پرخاش تھی؟ میں چڑ کر بولا۔ تم نے چونکہ میرے ساتھ بدعہدی کی تھی، اس لیے تمہیں تھوڑا سا سبق دینا ضروری تھا، انکا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جس وقت تم ایس پی روی شنکر سے گفتگو کر رہے تھے اور اس نے کلن خان کو بلایا تھا، اس وقت میں کلن خان کے سر پر موجود تھی۔ میں ایسا نہ کرتی تو وہ تمہیں شناخت نہ کر سکتا تھا۔ عدالت میں جس وقت وہ بیان دے رہا تھا، اس وقت بھی میں اس کے سر پر مسلط تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ کوئی غلط بیان نہ دے بیٹھے، سو میں اس مقدمے میں ہر موقع پر اسے ہدایات دیتی رہی، اور میں نے تمہارے ساتھ اتنی ہمدردی ضرور کی کہ تمہیں پھانسی سے بچوا دیا۔ ہمدردی؟ میں نے کہا، اور تم نے مجھ سے خوب ہمدردی کی کہ مجھے اس کال کوٹری تک پہنچوا دیا۔ ہاں، اور اب اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہاں سے نکلوا بھی سکتی ہوں، انکا بڑی ڈھٹائی سے بولی۔ اگر میں تم سے عہد کرنے سے انکار کر دوں تو؟ میں یوں ہی پوچھ بیٹھا۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ تمہیں پورے 14 سال تک اسی کال کوٹری میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا پڑے گا۔ کیا تم اس تمام مدت میں بغیر خون پیے اپنے وجود کو برقرار رکھ سکو گی؟ ناممکن ہے، انکا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر جمیل صاحب، اطمینان رکھو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ یہ سب تو میرے اوپر منحصر ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں یا نہیں۔ جب مجھے خون کی ضرورت پیش آئے گی تو میں کچھ دنوں کے لیے تم سے رخصت ہو جایا کروں گی اور دوبارہ پھر آ جاؤں گی۔ آخر تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو؟ میں نے تنک کر کہا۔ یہ میری مرضی ہی پر منحصر ہے جمیل صاحب، انکا نے بے پرواہی سے جواب دیا، اور پھر وہ رینگتی ہوئی میرے سر پر چلی گئی اور بڑے آرام سے پاؤں پسار کر لیٹ گئی۔ میں اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی آسودہ مسکراہٹ کو محسوس کر رہا تھا۔ کتنا سکون تھا اس کے چہرے پر، اور کس قدر حیات افزا مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر جو گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح سرخ نظر آ رہے تھے۔ میں اب تمام زندگی تمہارے لیے کسی انسان کو قتل نہیں کروں گا، سنا تم نے؟ انکا کی آنکھیں میں جھلکنے والے سکون کو دیکھ کر میں تلملا اٹھا، لیکن انکا نے بدستور اسی بے پرواہی سے جواب دیا، نہ کرو کسی کو قتل، تمہارے اس ارادے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کہتا ہوں دفع ہو جاؤ تم۔
میرا سر تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ میں غصے سے پھٹا جا رہا تھا۔ سو رہو جمیل صاحب، صبح آرام سے باتیں ہوں گی، انکا نے ایک طویل جمائی لینے کے بعد کہا، پھر بائیں کروٹ بدل کر بولی، ویسے اب مجھے تمہاری موجودہ حالت پر واقعی کچھ نہ کچھ ترس آ رہا ہے۔ اگر تم مجھ سے ذرا بھی ہمدردی رکھتی ہو تو خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، انکا میری بات کو نظر انداز کر کے بولی، تم پتھریلے فرش پر نیند کیسے لے رہے ہو جبکہ تم ہمیشہ سے آرام پسند واقع ہوئے ہو؟ میں ہونٹ کاٹ کر خاموش رہ گیا۔ جواب دینے کا کوئی فائدہ بھی نہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایسے پرسرار وجود کا نام ہے جس کا میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ خاصی دیر تک خاموشی کے بعد تصور میں انکا کو دیکھتا رہا جو بائیں کروٹ لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ کو سر کے نیچے بطور تکیہ رکھا ہوا تھا اور اپنی نشیلی نشیلی آنکھوں سے وہ برابر مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ انکا کی پرسرار قوت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں۔ وقتی طور پر میں اسے شیشے میں اتار کر اپنا الو سیدھا کر سکتا تھا، بعد کی بعد میں دیکھی جاتی، لیکن قید خانے کے ساتھ رہائی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہتا تھا کہ کسی طرح سے باعزت طور پر بچ جاؤں تاکہ مجھے مفرور مجرموں کی طرح پناہ گاہوں کی تلاش نہ رہے۔ بہت دیر تک میں اپنے منصوبے کو مختلف زاویوں سے ناپتا تولتا رہا۔ پھر میں نے ایک سرد آہ بھر کر انکا کو مخاطب کیا، مجھے اپنی ذات کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن نرگس غریب مفت میں میری وجہ سے ماری گئی۔ کیوں؟ نرگس کو کیا ہوا؟ بہت خوب، میں نے جل کر کہا، کیا اب بھی کچھ ہونا باقی رہ گیا ہے؟ سمجھی، تمہیں یہ خیال ستا رہا ہے کہ وہ بمبئی جیسے ہنگاموں سے بھرپور شہر میں تنہا زندگی بسر کیسے کرے گی؟ ہاں، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں تمہارے ساتھ تھوڑی رعایت کر سکتی ہوں۔ انکا نے اس بار قدرے سنجیدگی سے کہا، تم ہر ماہ نہیں تو کم از کم 4 ماہ میں ایک انسانی جان کا خون فراہم کرنے کا وعدہ کر لو۔ میں یہ شرط ماننے کو تیار ہوں، مگر یہاں سے رہائی کیوں کر ممکن ہوگی؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ یہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اتنے سنگین حالات سے دوچار ہونے کے بعد بھی تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے جمیل صاحب؟ میں تمہاری رہائی کے ہزاروں طریقے پیدا کر سکتی ہوں۔ مجھے علم ہے، مگر میں مفرور قیدی کی حیثیت سے یہاں سے بھاگنا پسند نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ تمہیں باعزت طور پر رہائی مل جائے گی، لیکن اتنا یاد رکھو جمیل کہ اگر بعد میں تم نے بدعہدی کی تو پھر تم میرے عتاب سے کبھی نجات نہیں پا سکو گے۔ مجھے منظور ہے۔ یوں نہیں، تمہیں نرگس کی قسم کھا کر وعدہ کرنا ہوگا کہ اپنے وعدے سے کبھی نہیں پھرو گے۔ میں نے چاروں ناچار نرگس کی جان کی قسم کھا کر وعدہ کر لیا کہ آئندہ کبھی اس سے بدعہدی نہیں کروں گا۔ رہا 4 ماہ میں ایک انسان کا خون بھی اسے فراہم کر دیا کروں گا۔ انکا میرے اس عمل پر بے حد خوش تھی۔ اسی خوشی میں وہ نصف رات تک مجھ سے دنیا جہان کی باتیں کرتی رہی۔ پھر ہم دونوں ہی تھک کر سونے کے ارادے سے لیٹ رہے۔ گفتگو کے دوران میں نے انکا سے پوچھا بھی تھا کہ وہ میری رہائی کے لیے کیا طریقہ اختیار کرے گی، مگر اس نے یہی جواب دیا تھا کہ یہ سوچنا اس کا کام ہے، بلا وجہ پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ صبح میں جاگا تو یہ محسوس کر کے چکرا گیا کہ انکا میرے سر پر موجود نہیں تھی۔ رات گئے میں وہ میرے سر سے رخصت ہوئی تھی، مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا، نہ ہی انکا نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اچانک چلی جائے گی۔ مجھے انکا کے اس طرح بغیر کچھ کہے سنے چلے جانے پر غصہ بھی آیا، مگر میں چپ ہو رہا کہ دیکھیں وہ اب میری رہائی کے لیے کیا کرتی ہے۔ اس روز رہ رہ کر مجھے انکا کا خیال ستاتا رہا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ انکا ضرور اپنا جال تیار کرے گی، لیکن اس دن وہ واپس نہیں لوٹی۔ دوسرا اور پھر تیسرا دن بھی انکا کے انتظار میں گزر گیا۔ چوتھے روز میں دوپہر کو بیٹھا دوسرے قیدیوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے میں مصروف تھا کہ سنتری میرے قریب آ کر بولا، جلدی کھا چکو، جیلر صاحب تمہیں بلا رہے ہیں۔ کیا انہیں مجھ سے کوئی خاص کام ہے؟ میں نے یوں ہی بے خیالی میں پوچھا۔ واہ بیٹا، سنتری نے مجھے قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، ابے تو ایسے پوچھ رہا ہے جیسے جیلر تیرے ہی مشورے کے بھوکے ہیں۔ کھال میں رہو بیٹا، ورنہ چمڑی ادھیڑ کے دھن کے رکھ دوں گا۔ میں نے جواب دینے کی بجائے خاموشی سے جلدی جلدی الٹے سیدھے ہاتھ چلانا شروع کر دیے اور کچے پکے کھانے کو زہر مار کر کے پانی پیا اور اٹھ کر سنتری کے ہمراہ ہو لیا۔ 5 منٹ بعد جیلر کے سامنے کھڑا تھا۔ جانتے ہو میں نے تمہیں کس لیے بلایا ہے؟ جیلر نے مجھے سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے سوال کیا۔ جی نہیں جناب، میں نے آہستہ سے کہا، تمہاری بیوی نے سابقہ مقدمہ میں ہونے والے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی ہے۔ میں خاموش رہا تو جیلر نے کچھ توقف کے بعد دوبارہ کہا، کلن خان نے تمہیں کملا اور رحمت علی کے قتل میں پھنسوانے کی کوشش کیوں کی تھی؟
یہ تو وہی بہتر بتا سکتا ہے حضور، میں نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ لیکن بعد میں تو تم نے خود بھی کملا کے سلسلے میں اقرار کر لیا تھا، میرے پاس اس کے سوا کوئی اور راستہ جو نہ تھا۔ یہ انکا کا کیا قصہ ہے؟ جیلر نے میز سے ایک سگار اٹھایا اور جلاتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ انکا ایک پرسرار شخصیت کا نام ہے جناب، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ پھر جیلر کے اصرار پر میں نے انکا کے کچھ پرسرار واقعات اسے بتا بھی دیے۔ کیا یہ غلط نہیں ہے کہ تم نے ایک فرضی کہانی گھڑ کر خود کو بچانے کی کوشش کی تھی؟ اس بار میں نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم ایک باعزت آدمی ثابت ہوئے ہو، جیلر نے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا۔ کلن خان نے اس بات کا تحریری طور پر اقرار کر لیا ہے کہ اس نے غلط بیانی سے کام لے کر تمہیں اور کملا اور رحمت علی کے قتل کے سلسلے میں پھنسوانے کی کوشش کی تھی۔ جی؟ میں جیلر کا جملہ سن کر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ گھبراؤ نہیں، کلن خان کا تحریری بیان میرے پاس محفوظ ہے، جو اپیل میں یقیناً تمہارے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ کملا کے قتل کے سلسلے میں اس نے کیا بتایا ہے جناب؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کملا کو وہ اپنے لیے مخصوص کر کے اس کے ذریعے دولت کمانے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر جب کملا نے انکار کر دیا تو کلن خان نے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ جیلر مجھے ایسی بات بتا رہا تھا جو ناقابل یقین تھی، اس لیے کہ کملا کو خود میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ میں حیران و ششدر کھڑا جیلر کے چہرے کو تکتا جا رہا تھا۔ کلن خان نے رحمت علی کو قتل کیا تھا، یہ بات میرے علم میں بھی تھی، لیکن کملا کے قتل کو اس نے کیوں اپنے سر لے لیا، یہ بات فوری طور پر میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ مجھے جیلر کی باتوں پر کچھ اتنی حیرت ہوئی تھی کہ میں تھوڑی دیر کے لیے انکا کو بھی بھول گیا تھا۔ کلن خان کے بیان کے بعد بھی میں تمہیں ایک عام قیدی سمجھنے پر مجبور ہوں، تاوقت تمہاری بیوی کی دائر کردہ اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ بہرحال میں تمہارے ساتھ یہ رعایت ضرور کر سکتا ہوں کہ کل سے تمہیں کوئی سخت کام نہ دیا جائے۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں جناب۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، میں آج ہی سنتریوں کو تمہارے سلسلے میں مزید ہدایت جاری کر دیتا ہوں۔ شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ۔ میں نے بڑے ادب سے جیلر کو سلام کیا اور الٹے قدموں واپس آ گیا۔ رات کو میں اپنی کال کوٹری میں پہنچا تو میرا دل آنے والی خوشیوں سے سرشار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ انکا مجھے قید سے ضرور نجات دلا دے گی، جس کے بعد میں نرگس کے ساتھ چین کی بنسری بجا سکوں گا۔ مگر جہاں مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ کلن خان کا تحریری بیان مجھے باعزت طور پر رہائی دلا دے گا، وہاں میں اس بات پر بھی بڑی سنجیدگی سے غور کر رہا تھا کہ آئندہ کے لیے مجھے انکا کے سلسلے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہوگا اور میں کیوں کر اس سے نجات حاصل کر سکوں گا۔ بہرحال میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ قید خانے سے رہائی حاصل ہوتے ہی سب سے پہلے انکا کے وجود سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش ضرور کروں گا، خواہ اس کا انجام کتنا ہی بھیانک کیوں نہ ہو۔ میں اپنی کال کوٹری میں پتھریلے فرش پر لیٹا ان باتوں پر غور کر رہا تھا جو مجھے جیلر نے بتائی تھی۔ بات تو مجھے بھی معلوم تھی کہ نرگس نے میری سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے، اس کا تذکرہ مجھ سے نرگس پہلے ہی کر چکی تھی، لیکن یہ بات کہ کلن خان نے تحریری طور پر کملا کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا ہے میرے لیے واقعی تعجب خیز تھی، اس لیے کہ کملا کو میں نے اپنے ہاتھوں سے چوپاٹی کے ویران ساحل پر بڑی بے دردی کے ساتھ گلا گھونٹ کر مارا تھا۔ ایک طرف تو میرا ذہن کلن خان کے تحریری بیان میں الجھا ہوا تھا، دوسری طرف مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اب میں بہت جلد رہا ہو جاؤں گا۔ لیکن ان دو باتوں کے علاوہ ایک تیسری فکر بھی میرے ذہن پر سوار تھی، اور وہ تھی انکا کی پرسرار شخصیت۔ انکا ایک پرسرار وجود، ایک ایسا وجود، ایسا عجیب و غریب وجود جسے نہ میں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی میں اسے اپنے سر سے بے دخل کر سکتا تھا۔ وہ وجود جو ایک خوبصورت نسوانی پیکر لیے میرے تصور میں ابھرتا تھا، جس کے جسم کے نشیب و فراز میں اپنے سر پر محسوس کرتا تھا۔ اس پرسرار ہستی نے میرے سر پر قبضہ کر کے مجھے بالکل ہی بے بس کر دیا تھا۔ وہی انکا اب کئی پرسرار تماشے دکھانے کے بعد ایک اور کھیل کھیل رہی تھی۔ میں نے انکا سے یہ وعدہ ضرور کر لیا تھا کہ میں اس کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ہر 4 ماہ بعد اسے ایک ہٹے کٹے انسان کا خون فراہم کروں گا، لیکن سچ پوچھئے تو میں نے یہ وعدہ محض جیل سے گلو خلاصی حاصل کرنے اور نرگس کی پیشانیوں کے باعث کر لیا تھا، ورنہ حقیقت بالکل اس کے برعکس تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جیل سے رہائی حاصل کرتے ہی میں انکا کے پرسرار وجود سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور تلاش کروں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری بدنیتی انکا سے مخفی نہ رہے گی، لیکن مجھے انکا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کسی طور تو سوچنا تھا۔ میں خود کو انکا کے رحم و کرم پر قطعاً نہیں چھوڑ سکتا تھا۔
تمام رات یوں ہی ذہنی جمناسٹک کرتا رہا۔ مجھے کب نیند آئی اور کب میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا، مجھے اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ صبح جب سنتری نے مجھے جگایا تو میرے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا، اور اس کی یہی بات تھی کہ میں رات دیر تک جاگتا رہا تھا۔ لیکن سنتری کی خوفناک مونچھوں اور اس کے بھیانک چہرے پر نظر پڑتے ہی میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسری صورت میں ممکن تھا کہ وہ اپنے وزنی بوٹوں کی ٹھوکر سے میری خیریت دریافت کر بیٹھتا، جیسا کہ وہ پہلے کئی بار میری کمر دوہری کر چکا تھا۔ خطرناک قسم کے قیدیوں کے ساتھ جیل خانے کے سنتریوں کا رویہ کچھ ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ سنتری مجھے اٹھانے کے لیے جارحانہ قسم کے آزمودہ نسخے کا مظاہرہ کرتا، میں خود اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں بے، کیا آج تیرا چائے پانی کو دل نہیں کر رہا؟ سنتری نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مجھے ٹیڑھی نظروں سے گھورا تو میری روح فنا ہو گئی۔ میں نے تھوک نگل کر جلدی سے کہا، معاف کر دو سنتری جی، آئندہ کبھی دیر سے نہیں اٹھوں گا۔ دیر سے اٹھے گا تو چمڑی نہ ادھیڑ کے رکھ دوں گا سالے۔ 15 سال ہو گئے مجھے تم جیسوں سے نمٹتے ہوئے، بڑے بڑے سورماؤں کو اٹینشن کر کے رکھ دیا ہے، تو کیا بیچتا ہے؟ غلطی ہو گئی سنتری صاحب، میں نے سہمی ہوئے آواز میں کہا، رات آنکھ دیر سے لگی تھی اس لیے۔ بند کر بکواس، سنتری میرا جملہ درمیان سے اچک کر غرایا۔ استادوں سے دعو کر رہا ہے؟ چل سیدھی طرح اگل دے کہ کل تو اپنے جیلر صاحب سے کیوں ملا تھا؟ میں ان سے خود نہیں ملا، بلکہ جیلر صاحب نے مجھے ایک اشد ضروری کام سے بلایا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ ظاہر ہے کہ کلن خان کے تحریری بیان کے سلسلے میں میرا کسی اور سے کچھ کہنا دانش مندی کے منافی تھا، اس لیے میں نے سنتری کو گول مول جواب دیا، مگر میرا جواب سن کر اس ظالم نے مجھے جن خونخوار نظروں سے گھورا، اس میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ چند لمحے تک وہ مجھے بے رحم نظروں سے گھورتا رہا، پھر خشک لہجے میں بولا، سیدھی طرح نہیں بتاؤ گے خان صاحب، تم گئے تھے یا جیلر صاحب نے بلایا تھا؟ یہ بات نہیں ہے سنتری جی، مجھے جیلر صاحب نے ہی بلایا تھا۔ میں نے جلدی سے بات بنائی۔ جیلر صاحب نے مجھے منع کیا تھا کہ جو باتیں میرے اور ان کے درمیان ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کسی سے اور سے نہ کروں۔ مجھے سب خبر ہے، سنتری نے مجھے گندی سی گالی بکتے ہوئے کہا۔ تو نے ضرور اپنے باپ سے یہی کہا ہوگا کہ ہم تجھے پورا چائے پانی نہیں دیتے، کیوں ہے نا یہی بات؟ خدا کی قسم ہے سنتری جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر سوچ لو خان صاحب، سنتری کرخت آواز میں بولا۔ اگر یہ سچ ہے تو ہم تمہاری ساری خان صاحبی نکال کر رکھ دیں گے۔ میرے پاس اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں سنتری کو وہ تمام باتیں بتا دوں جو میرے اور جیلر کے درمیان ہوئی تھیں۔ جتنی دیر میں اسے تفصیل بتاتا رہا، وہ اپنی خونخوار نظروں سے مجھے گھورتا رہا، جیسے میرے بیان کی صداقت کو اپنی آنکھوں میں تیرتی ہوئی سرخی سے جانچ رہا ہو۔ پھر جب خاموش ہوا تو کچھ دیر بعد مسکرا کر بولا، مجھے پہلے ہی معلوم تھا شہباز علی کی شکایت کرنے والا اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سنتری شہباز علی یہی اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ میں جیلر سے کس سلسلے میں ملا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے مجبوراً اس ناشتے کو زہر مار کیا جو معمول کے مطابق جنگلوں کے ذریعے اندر زمین پر رکھ دیا جاتا تھا۔ میں ابھی تک انکا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ابھی میں ناشتے سے فارغ بھی نہ ہونے پایا تھا کہ دوسرا سنتری آیا جو مجھے جانوروں کی طرح دوسرے قیدیوں کے ساتھ باہر لے کر اس کھلے میدان میں لے آیا جہاں بڑے بڑے پتھروں کو توڑنے کا کام ہمارے سپرد تھا، جہاں پر سپاہیوں کا مسلح دستہ ہر وقت ہمارے سر پر مسلط رہتا تھا۔ میں نے میدان میں آ کر خاموشی سے ایک ہتھوڑا اٹھایا اور ایک طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ 3 فیتے والے ایک سپاہی نے میرے قریب آ کر نفرت سے کہا، آج سے تم پتھر توڑنے کا کام نہیں کرو گے، پھر تم آج باقی حرام خوروں کی نگرانی کرو گے، جیلر صاحب کا حکم ہے۔ جس انداز میں مجھے اس رعایت کا حکم سنایا گیا تھا وہ بہت تحقیر آمیز تھا، لیکن کرتا تو کیا کرتا، خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور قیدیوں کی نگرانی کرنے لگا جو پتھر توڑنے میں مصروف تھے۔ 2 روز اسی طرح گزر گئے۔ اس عرصے میں نہ تو نرگسی مجھ سے ملنے آئی اور نہ ہی انکا واپس لوٹی۔ ان دونوں کی راہ تکتے تکتے میرے دل کی جو حالت تھی اس کا اندازہ کچھ میں ہی کر سکتا تھا، لیکن تیسرے روز مجھے انتظار کا کرب نہیں جھیلنا پڑا۔ نرگس مجھ سے ملنے آ گئی تھی۔ جب میں اس سے ملنے کے لیے ملاقات کرنے والے کمرے میں گیا تو بڑی مضطرب حالت میں ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ وہ تیزی سے لپکتی ہوئی آہنی سلاخوں کی دوسری جانب میرے قریب آ گئی۔ اس کی پلکوں سے آنسوؤں کے قطرے جھلملا رہے تھے، مگر میں جانتا تھا کہ وہ کون سے آنسو ہیں۔ جمیل، خدا نے ہماری سن لی، اب ہماری پریشانی کے دن بہت جلد ختم ہونے والے ہیں۔ نرگس کی آواز خوشی کے جذبے سے کانپ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے کلن خان نے کیا بیان دیا ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ مجھے جیلر نے سب کچھ بتا دیا ہے، میں نے تفصیل دہراتے ہوئے کہا۔ اپیل کی تاریخ کب پڑ رہی ہے؟ پرسوں۔
نرگس سرشار لہجے میں بولی۔ خدا نے چاہا تو آپ پہلی دوسری پیشی پر ہی چھوٹ جائیں گے۔ یہ سب تمہاری دعاؤں کا اثر ہے نرگس، مگر جانتی ہو کہ کلن خان نے کملا کا جرم اپنے سر کیوں لے لیا؟ میں تو اسے بھی خداوند کریم کی مہربانی سمجھتی ہوں، جس نے اس سنگ دل کا دماغ پلٹ دیا، ورنہ اپنی دانش میں تو اس نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ حیرت ہے اتنی جلدی یہ سب ہو گیا۔ یہ سب انکا کا کیا دھرا ہے نرگس، میں نے کہا۔ انکا کا؟ کیا مطلب؟ نرگس نے چونک کر پوچھا، پھر میرے چہرے کو حیرت سے گھورتے ہوئے بولی، کیا انکا پھر سے آپ کے سر پر آ گئی ہے؟ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ حالات سے مجبور ہو کر کیا ہے، میں نے پیار سے نرگس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ پھر وہ تمام باتیں نرگس کو بتا دیں جو میرے اور انکا کے درمیان ہو چکی تھی۔ تو کیا آپ پھر اسی مصیبت میں گرفتار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ نرگس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہیں میری نرگس، ایسا بالکل نہیں ہے، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے جواب دیا۔ انکا سے میں یہاں سے گلو خلاصی کے لیے کچھ نہ کچھ وعدہ تو ضرور کرتا، پہلے یہاں سے چھٹکارا ملے، اس کے بعد انکا کے بارے میں غور کریں گے۔ لیکن آخر اس سے چھٹکارے کی کیا صورت ہوگی؟ فی الحال میرے ذہن میں کوئی اسکیم نہیں ہے، لیکن رہائی کے بعد کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ کیا آپ کے خیال میں کلن خان نے انکا کی پرسرار قوت کی وجہ سے وہ بیان دیا ہے؟ ہاں، میں نے سرگوشی میں کہا، وہ حیرت انگیز قوتوں کی مالک ہے۔ نرگس انکا کا ذکر سن کر اداس ہو گئی۔ انکا کے تذکرے نے اس کے چہرے کی ساری شادابی جیسے چھین لی تھی۔ کچھ دیر تک وہ کسی سوچ میں غرق رہی اور پھر بولی، میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی جان دے کر آپ کو انکا کے ناپاک وجود سے نجات دلا دیتی۔ خدا را ایسی باتیں مت کرو نرگس، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا، ہمارے درمیان زیادہ باتیں نہ ہو سکیں، لیکن نرگس نے چلتے چلتے کہا تھا کہ وہ اپنی سی کوشش کر کے میرے لیے ضرور کسی بزرگ سے تعویذ حاصل کرے گی۔ جب تک نرگس میری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی، میں کٹہرے سے لگا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد تھکے تھکے قدموں سے اپنے ملاقاتی کمرے سے باہر آیا اور اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہو گیا۔ تو یہ تھی ناظرین انکا کی تیسری قسط۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ اور ہاں، یہ میں بہت دفعہ پوچھ چکا ہوں، آپ لوگ پلیز بتائیے کہ آپ لوگ اور کس رائٹر کی کہانیاں سننا پسند کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔